ہم یقین رکھتے ہیں ظاہر پر، یعنی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو حقیقت ہے ہم اس پر یقین نہیں رکھتے، اور جو ظاہر ہے اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے ہمارے بارے میں کہ آج کا مسلمان یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، کہ یہ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، لیکن آخرت یعنی باطن سے یہ غافل ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اپنی پہچان مگر کیسے؟ دیکھیں، یہ بہت ہی اہم بات ہے، بہت ہی اہم موضوع بھی ہے، سوال بھی ہے۔ سائل نے یہ کہا ہے کہ ہمیں تو اپنی پہچان ہے نہیں، اپنے آپ سے کیسے شناسائی کریں؟ تو دیکھیں، اس میں یعنی آپ اپنی پہچان کیسے کریں گے؟ آپ خود تو نہیں پہچان سکتے، یہ تو آپ کا خالق آپ کو بتائے گا کہ آپ کون ہیں، جس نے آپ کو بنایا ہے، تو پھر آپ پہچان سکیں گے۔ کوئی اور اگر کوئی اور سورس ایسی نہیں ہے جو آپ کو اپنی پہچان کرا سکے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی اور ایسی سورس نہیں ہے، کیونکہ یہ تو باطن کی بات ہے، اندر کی بات ہے، تو اندر کی بات تو ہم جانتے نہیں ہیں، ہمیں جو دماغ ہے وہ تو ظاہری کو دیکھتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں ظاہر پر، یعنی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو حقیقت ہے ہم اس پر یقین نہیں رکھتے، اور جو ظاہر ہے اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے ہمارے بارے میں کہ آج کا مسلمان یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، کہ یہ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، لیکن آخرت یعنی باطن سے یہ غافل ہیں، باطن سے غافل۔ تو غفلت ایک الگ چیز ہے، تو ایک چیز ہے اور آپ غافل ہیں یا آپ کو اس کا احساس نہیں ہے، تو وہ آپ کی غفلت ہے، کیونکہ آپ سوچ نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے، حالات کا ادراک۔ بعض اوقات خطرات ہوتے ہیں اور انسان اس سے غافل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل یعنی آپ دکان میں چوریاں ہو رہی ہیں، آپ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا لیتے ہیں، تو کہ بھئی میں تو ہر وقت ان کو نہیں، میں کیمرہ لگا لیتا ہوں اور پھر میں دیکھوں گا یہ وہ، تو یعنی آپ اپنی جو غفلت ہے کیمرے کے ذریعے دور کر لیتے ہیں کہ اس سے میں دیکھوں گا۔ بہرحال یہ میں ویسی ایک مثال دے رہا تھا۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان، چونکہ اس کے جو عقل ہے وہ محدود ہے سینسز تک، اور جو بات اس کی سینس سے باہر ہو جائے وہ اس پر یقین نہیں کرتا۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ سینس، ہماری جو عقل ہے وہ محدود ہے سینسز تک، اور یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ہماری ضرورت بھی ہے، عقل بھی کام کر رہی ہے اور ضرورت بھی ہے، یہ دونوں چیزیں، ضرورت اور پھر عقل کام کرے۔ تو اچھا، پھر جو نظر نہیں آ رہی چیز، تو وہ اس کی ضرورت بھی ہمیں نہیں محسوس ہو رہی، کھا لے پی لے جی لے، بس یہی دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہو رہی، عقل بھی کام نہیں کر رہی۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ اللہ سے رابطہ کرنا ہوگا، اللہ سے پوچھنا ہوگا۔ عقل اتنا تو کہتی ہے کہ بھئی تم دیکھو، اپنی دنیا کو دیکھو، تمہاری ہستی اس کائنات میں تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری حیثیت منفرد ہے، میں اکیلا ہوں، انسان اکیلا ہے اس کائنات میں، اس جیسی مخلوق کوئی اور نہیں ہے۔ ایسا ہے، مقصود کائنات ہے، خلاصہ کائنات ہے میں، آپ۔
یہ تو سوچ سکتے ہیں مجھ جیسا کوئی بھی نہیں ہے, اللہ نے نہیں بنایا مجھ جیسا. تو پھر آپ تھوڑی سوچ کو مزید بڑھائیں اور دیکھیں کہ انسان نے منزل کیا بنا لیا ہے اپنے لیے, اور کیا یہ حقیقت میں اس کی منزل بننے کے لائق ہے. دنیا کو ہم نے منزل بنا لیا ہے. اب یہ سوچنا ہے, یہ تو عقل کے کام ہے, یہ سوچنا ہے کہ بھئی میں بہت حسب منشا اگر مجھے دنیا مل بھی گئی تو میں اس کا کیا کروں گا. مثال کے طور پہ آپ یعنی مردان, پورا مردان آپ کی ملکیت ہو جائے, آپ کیا کریں گے؟ بہت بڑا ہے نا, اس میں نوابرون کی بھی زمین ہے, ساری زمین آپ کے نام پہ ہو جائے, لکھ دی جائے, آپ کریں گے کیا؟ یہی 2 وقت کی روٹی کھائیں گے نا, اور تو کچھ نہیں ہوگی. اور بوڑھے ہو گئے تو پھر پابندیاں لگ جائیں گی. تو یہ عقل ہے, عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ پکڑ بھی کرے گا اور عطا بھی کرے گا. وہ حدیث ہے نا, نفس کو اللہ نے بنایا, نفس سے پوچھا تو کون ہے, میں کون ہوں, نفس نے کہا تو ہے, میں ہوں. عقل کو بنایا اللہ, عقل سے پوچھا, عقل نے کہا میں تیری مخلوق ہوں اور تو میرا رب ہے. پھر اللہ نے اس کو کہا عقل کو کہ بکا آخذو و بکا ہوتی, تیری وجہ سے میں پکڑ کروں گا اور تیری وجہ سے میں عطا کروں گا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.